کیا کہتا ہے؟ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ نیا عہد نامہ نکالیے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں کلام مقدس کو کھولا اور پڑھا جا رہا ہے۔ اس کا پڑھنے والا، اس کا سننے والا، اس پر عمل کرنے والا ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرتا ہے۔ پہلا تیموتھیوس چھٹے باب کو میرے ساتھ نکالیے، اس کی دوسری آیت سے لے کر ہم 10ویں آیات تک تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، تو ان باتوں کی تعلیم دے اور نصیحت کر۔ اگر کوئی شخص ہر طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگے سنیے، ہاں دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں۔ 10ویں آیت میرے ساتھ پڑھیے گا، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ سب کہے آمین آمین اینڈ آمین۔ بیٹھ جائیے۔ کہ زر کی دوستی سے بچو، یہی ہمارے آج کے میسج کا ٹاپک ہے، جو کہ دنیا میں ہر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ زر کی دوستی رکھنے والے انسان پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، ہر جگہ پر جو دولت کی ہوس میں مبتلا ہے، پریشان رہتے ہیں۔ بہت دولت ہے اور اس سے کہیں زیادہ فکریں، پریشانیاں اور ان کی زندگیوں میں گناہ ہے۔ ان کی روح کو کسی طرح سے بھی سکون نہیں۔ یہی حال یہاں پر کلیسیا کا بھی تھا، جس ٹیکسٹ کی تلاوت کی گئی۔ یہاں پر مقدس پولس رسول اسی بات پر روشنی ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ زر کی دوستی سے بچو۔ وہ اپنے فرزند، اپنے مددگار، بشارت کے کام میں حصہ لینے والے اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو خط لکھتا ہے بڑے بوجھ کے ساتھ، کیونکہ اس کی کلیسیا میں اور اس علاقے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے زر سے دوستی رکھتے تھے، دولت کی ہوس میں پاگل ہوئے جاتے تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ کلیسیا میں جھوٹی تعلیمات کو عام کر رہے تھے، نئی نئی باتیں، عجیب عجیب کام لوگوں کو متعارف کرواتے اور کلیسیا کو خراب کر رہے تھے اور اپنی زندگیوں کو اور اپنے خاندانوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے تھے۔ پولس نے تیموتھیوس کو خط لکھا
اور تیموتھیوس ایشیائی کوچک کا نوجوان مسیحی تھا. اس کی ماں یہودی تھی اور باپ یونانی تھا اور یہ خدا سے بے پناہ محبت کرتا اور اپنے استاد کا نہایت ہی فرما بردار شاگرد تھا. یہاں پر پہلا تیموتھیوس چھٹے باب کی 10ویں آیت یہ مرکزی آیت ہے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. اس لیے اب پولس کلیسیا اور ٹوٹے خادمین کو تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اپنے شاگرد کو کہتا ہے اور یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہو جو زر سے دوستی رکھتے ہیں اور جھوٹی تعلیم پاتے ہیں اور جھوٹی تعلیم دیتے ہیں. 7 باتیں. پہلی، بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض پولس بتاتا ہے. دوسری بات یہ کہتا ہے کہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائیں اور نہ کچھ اس میں سے لے کر جا سکتے ہیں. تیسری بات، اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں. چوتھی بات وہ کرتا ہے زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. 5ویں بات وہ کرتا ہے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیتے ہو. 6 بات وہ کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو ماننا ہے جو دین داری کے مطابق ہے. اور 7ویں بات وہ کرتا ہے خداوند پر امید رکھے جو ہمیں سب چیزیں افراد سے لطف اٹھانے کے لیے دے گا. ہاللیلویا. خداوند کے لیے تالیاں بجائیے. خداوند کن کن باتوں کی آگاہی ہمیں دیتا ہے. یہ مسئلہ تیموتھیوس کی کلیسیا میں یہ مسئلہ وہاں پر درکار تھا. یہ پرابلم وہاں پر بہت زیادہ کریٹ ہو گئی تھی اور اسی طرح آج یہ پرابلم سارے ملک میں، ملک پاکستان میں اور دنیا میں جگہ جگہ پر کریٹ ہو چکی ہے. جھوٹے خادمین اپنے پیٹ کی خاطر نئی نئی باتوں کو اور عجیب عجیب کاموں کو انٹروڈیوس کرواتے رہتے ہیں تاکہ کلیسیا کے لیے اٹریکشن بن جائے، کلیسیا اس میں پھنس جائے اور لوگ اس میں پھنس بھی جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو کمزور کر کے لالچ میں آ جاتے ہیں اور آخر کار اپنے اگلے جہان کو تباہ کر لیتے ہیں. پولس یہاں پر کہہ رہا ہے 3 آیت میں کہ صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے. صحیح کا مطلب ہے صحت بخش باتیں جو روحانیت کو بڑھاتی ہیں. صحیح باتیں، صحت بخش باتیں، مفید باتیں جو روحانیت کو ڈیولپ کرتی رہتی ہیں. آپ روحانیت میں پڑھتے رہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے دوران جو کام کیے، جو کلام کیا، وہ اناجیل میں قلم بند ہے. جو پورے نئے عہد نامہ کی تعلیم ہے، یہی وہ تعلیم ہے جو دینداری کے مطابق ہے اور جو دینداری کو فروغ دیتی ہے. پاک کلام کہتا ہے، جو پاک کلام میں آمیزش کرتا ہے، نئی نئی باتوں کو ڈال دیتا ہے، عجیب عجیب کام کر کے دکھاتا ہے، وہ مغرور ہے. بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا علم جو ہے برتر ہے، دوسروں سے ہم بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے بول بولتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہی اچھا ہے، ہمارا علم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم نے بہت تعلیم پائی، ہم نے بہت سارے کورسز کیے، ہم نے بہت ساری اسناد لی، ہم نے بہت سارے سرٹیفکیٹ لیے. ایسے جو لوگ ہیں ان کو بحث و تکرار کا مرض ہے.
ایسے لوگ باتوں میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر تو نہیں، صرف میں ہی میں ہوں۔ انسان انسان سے سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ پولس اسی بات پر روشنی ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ایک مرض ہے۔ اپنے آپ کو چیک کیجئے، کیا یہ مرض آپ کی کلیسیا میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگیوں میں کام تو نہیں کر رہی؟ کیا آپ بھی دوسروں سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی آج تک غلط تعلیمات پاتے رہے ہیں؟ کیا آپ کی روح بھی پاک روح سے خالی ہو چکی ہے؟ کیا آپ کہیں زر سے دوستی تو نہیں لگا بیٹھے؟ پولس رسول کہتا ہے اس مرض کو یہ ایک بیماری ہے۔ ایسی تعلیم سے مقدسین بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ سوچئے ذرا، اگر ایک چشمے سے پانی بہتا ہے، اگر وہ گندا ہے اور اس پانی کو دوسرا پیے گا تو وہ بھی تو بیمار ہو جائے گا۔ اگر ایک خادم بیمار ہے اور وہی بیماری آپ میں منتقل کر رہا ہے تو آپ بھی بیمار ہو جائیں گے، آپ بھی اسی طرح کے ہو جائیں گے۔ یہ مرض ہے، اس مرض سے دور رہیے۔ پولس رسول تیموتھیوس کو یہی کہہ رہا ہے، ایسے لوگوں سے دور رہو، نہیں تو یہ تجھے بھی بیمار کر دیں گے اور تیرے ساتھ جو ایماندار رہ گئے ہیں ان کو بھی بیمار کر دیں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں ایسے سوال اٹھاتے ہیں جو روحانی ترقی کا باعث نہیں ہوتے۔ دراصل جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی بحث و تکرار کا حتمی فیصلہ کن جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ مجھے زندگی میں ایسے ملے۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک آدمی ملا، پادری تھا مانا والا میں میموریل سروس میں وہاں پر گیا، کھانا کھانے کے لیے وہ مجھے اپنے گھر میں لے گیا۔ ہم 4-5 پادری تھے۔ پادری صاحب بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں جی ہماری تو کوائر ہی ایسے سوال کرتی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہمارا وہاں پہ چلا گیا جی بائبل کالج میں کہ وہاں کے پروفیسر بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو سوال ہی ایسے کرتے ہیں کہ جن کا جواب دینا مشکل ہے، کیونکہ خدا کا پاک کلام بہت ساری باتوں کا جواب نہیں دیتا۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ میں نے جتنا تجھے بتایا ہے تو بھی اتنا ہی دوسروں کو بتا۔ کیونکہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے بائبل مقدس کے سوال کرتے ہیں جن کا ان کو آپ بھی پتہ نہیں ہوتا اور وہ دوسروں سے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض خادمین ایسے ہوتے ہیں اپنے پاس سے ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ میرے خیال سے بیٹے یہ ہوگا۔ ارے تو خیالوں کو بیان کرتا ہے، تو پاک کلام کو بیان کرے، دینداری کی تعلیم کو دے جو پورے پرانے عہد نامہ میں موجود ہے۔ جتنا خدا کہتا ہے اتنا بتا۔ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، بحث و تکرار ہوتی ہے، لفظی بحث و تکرار کہیں بھی ہو، کسی قسم کی بھی ہو، وہاں پر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حسد، جھگڑے، بدگوئیاں، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جب بحث و تکرار ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتے ہیں، بعض بات برا بھلا بھی بولتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہاتھوں پائی تک آ جاتے ہیں۔ لوگ روحانی لفظوں کے پردے میں سچائی کی فضیحت کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، آپ جانتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا؟ اپنا ہاتھ کھڑا کیجئے کہ لوگ روحانی لفظوں کے پردے میں سچائی کی فضیحت کرتے رہتے ہیں، اسے جھوٹا کہتے رہتے ہیں، سچے دین کو، یسوع مسیح کی خوشخبری کو جھوٹ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے امپریس ہوں، دینداری کو نفع کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مذہبی استاد ہونے کو
پیشے کے طور پر اپناتے ہیں، کیونکہ اس میں کام کم ہے اور دام زیادہ ملتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، میرے ساتھ رہیے۔ ایسے لوگ پاک ترین پیشے کو پیسہ کمانے کا ہنر سمجھتے ہیں۔ لینسکی کہتا ہے کہ ہمیں اجرتی چرواہوں کی یاد آتی ہے جو اجرت لے کے خدمت کرتے ہیں، جو مسیحی خادمان دین کا روپ دھارے رہتے ہیں۔ آپ چیک کیجئے اپنے ارد گرد کلیسیاؤں میں، کیا ہمارے بیچ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو مسیحی خادمان دین کا روپ دھارے ہوئے ہیں؟ ان کی سچائی یہ ہے کہ ان میں ذرا سی بھی محبت نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، ان کو صرف دولت سے پیار ہوتا ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ معافی ناموں کی فروخت کرتے ہیں لکھ کر، لاٹری کے کھیل کھیلتے ہیں، لاٹری نکالتے ہیں کہ تیرا یہ گفٹ نکلے گا، تیرا یہ گفٹ نکلے گا، بازار لگاتے ہیں، سنڈے بازار لگا دیا، جمعہ بازار لگا دیا، منگل بازار لگا دیا، بہت سی تقاریب ایسی کرتے ہیں کہ لوگ اس میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ پولس تیموتھیوس کو کہتا ہے ایسی کلیسیا اور ایسے لوگوں سے دور رہو۔ یسوع مسیح بھی اسی بات کی طرف ہمارا دھیان لے کر آتے ہیں۔ چھٹا باب اور ساتواں باب یسوع مسیح کے پہاڑی بات سے مماثلت رکھتا ہے، یہ کہ ہمیں ساری ضروریات کے لیے اپنے آسمانی باپ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ زندگی میں 3 مواقع آتے ہیں۔ کتنے؟ 3 مواقع آتے ہیں جب ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ پہلا پیدائش کے وقت، دوسرا یسوع مسیح کے پاس آتے وقت، اور تیسرا موت کے وقت۔ صدر اعظم نے کہا کہ جب میں مروں تو میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکال دینا، کفن میں میرے ہاتھ لپٹے نہ ہو تاکہ سب دیکھ سکے کہ میرے ہاتھ خالی ہے۔ بیٹسن وہ تبصرہ کرتا ہے، پہلی بات وہ کہتا ہے ان ہاتھوں میں کبھی دنیا کا طاقتور ترین شاہی عصا ہوتا تھا۔ دوسری بات وہ کرتا ہے کہ کبھی یہ ہاتھ سب کچھ فتح کرنے والی تلوار لہرایا کرتے تھے، کبھی یہ ہاتھ سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے کبھی ان ہاتھوں سے زندگی اور موت کے پروانوں پر دستخط کیے جاتے تھے، اب یہ ہاتھ خالی ہے، کیونکہ انسان نہ کچھ اس دنیا میں لے کر آیا ہے اور نہ اس دنیا سے لے کر جائے گا۔ یسوع مسیح کا پاک کلام سچا کلام ہے، اس میں آمیزش کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو آمیزش کرتا ہے اس کا اگلا جہان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس جہان میں بھی وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے۔ بڑے لوگ منسٹریاں کرتے ہیں، بڑی بڑی منسٹریز ہیں، بڑے بڑے مجمع سجتے ہیں، نفع کا ذریعہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن اگر دینداری کے ساتھ ہو تو یہ تو کمال کی بات ہے، یہ زندگی بخش بات ہے، خدا کو خوش کرنے والی بات ہے۔ آگے لکھا ہے کیونکہ ہم دنیا میں کچھ لائے نہیں تو کچھ لے کر بھی نہیں جا سکتے۔ ایسی آزمائش پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں لوگ پھنستے جاتے ہیں، انسان تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق ہو جاتا ہے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اپنے اپنے پاس چیک کیجئے آپ کے پاس کیا کیا ہے، اس پر قناعت کریں۔ کیا کریں؟ اس پر تب کہیے زندگی کی بنیادی ضروریات کی دستیابی پر مطمئن رہ۔ جو خدا نے زندگی میں آپ کو سب کچھ آپ کو دے رکھا ہے، دستیاب کر رکھا ہے، اس پر تسکین پا، مطمئن رہ۔
ہمارا آسمانی باپ یہ جانتا ہے ہمیں پہننے اور کھانے کی ضرورت ہے. ایک مسیحی کو پہلے خدا کی بادشاہی اور راست بازی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، پھر ساری چیزیں تجھ کو ملتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی. سب کہے آمین. پہننے کا مطلب ہے غلاف یا ڈھانکنے کی چیز، یا اسے جائے رہائش بھی کہتے ہیں. پہننے کا ترجمہ ہے غلاف یا ڈھانکنے کی چیز یا جائے رہائش. دولت مند ہونے کی خواہش انسان کو آزمائش میں پھنسا دیتی ہے. وہ اکثر بے ایمانی کے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر اتر آتا ہے، جو زر سے دوستی لگا لیتا ہے. وہ جھوٹی تعلیم بھی دیتا ہے، طرح طرح کے کام کرتا ہے اٹریکٹ کرنے والے. اور جو کلیسیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر جوا کھیلنا، پیسے کے لالچ میں سٹا بازی کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں. پہلے پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ مسیحی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، اب زیادہ جھوٹی قسم ہمارے لوگ ہی کھاتے ہیں. لکھا ہے چوری کے بارے میں، لوگ چوری بھی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں. یہ خواہشات جو ہے انسان کی بڑھتی جاتی ہیں اور انسان تہیا کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے بینک میں اتنے پیسے جمع کر لینے ہیں، 50 لاکھ، 1 کروڑ، 5 کروڑ. اور جب وہ اس اماؤنٹ تک پہنچ جاتا ہے، اس نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ جب اتنے پیسے آ جائیں گے تو میں برے کاموں کو چھوڑ دوں گا. لیکن جب وہ پیسے آ جاتے ہیں تو وہ برے کاموں کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی ہوس اور زیادہ ہو جاتی ہے. وہ ہر طرح کا برا کام کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور آخر کار مر جاتا ہے. کچھ لوگ ہم میں ہی دوسروں کی برابری کرنے کے لیے روپے پیسے کا لالچ کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکلیں ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، ہم نے ان تک پہنچنا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرنا ہے. کہاں ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے اور ہم کچھ بھی کر جاتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے نا؟ میرے ساتھ رہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو عام ہوتی ہیں. بھائیوں سے گزارش ہے، بہنوں سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ رہیے. ایسے لوگ اپنی اعلیٰ قدروں کو، اپنے رشتوں کو بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، میرا تایا ہے، میرا ماموں ہے. وہ فراڈ کرنے، لوٹ مار کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے، پیسے کے پیچھے مرتے رہتے ہیں. بارنیز خبردار کرتا ہے ایسے لوگوں کا اس دنیا اور اگلے جہان میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ زر سے نہیں بلکہ زر کی دوستی سے بچو. زر سے نہیں بلکہ زر کی دوستی سے بچو، کیونکہ زر ہماری ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. اچھے طریقے سے کمائیں، نیک نامی سے کمائیں، اپنے کردار کو اچھا رکھ کے کمائیں، اپنے بچوں کو رزق حلال دیں، تو کیا ہوگا؟ آگے ہمارے بچے بھی ہمارے جیسے اچھے ایماندار دیندار ہوں گے جو زر سے دوستی نہیں کریں گے، کیونکہ زر ہماری ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. خدا کا پاک کلام کہتا ہے جتنا میں نے تجھے دے رکھا ہے اس پر قناعت کرے. پاک کلام کہتا ہے انسان اپنے آپ کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیتا ہے زر کی دوستی کی وجہ سے. زر ہو تو خدا کے اچھے کاموں کے لیے، چرچ کے لیے، انجیل کی وسعت کے لیے، بھلائی کے کاموں کے لیے، ٹرسٹ کے لیے، یتیموں کے لیے، فاؤنڈیشنز کے لیے ہم پیسہ دے سکتے ہیں. یہ وہ اچھے کام ہیں. کچھ لوگ زر کو دبا کے رکھتے ہیں، اچھے کاموں کے لیے نہیں دیتے. خدا کا پاک کلام کہتا ہے زر کی دوستی بری ہے، زر برا نہیں. آمین. جو اپنے غموں کو چھلنی کرتے ہیں وہ غیر نجات یافتہ
اور پاک روح سے خالی ہوتے ہیں، دولت کی ہوس میں پھنسے ہوتے ہیں، غلط سے غلط کام کرتے ہیں اور ان کی روح جکڑ کر رہ جاتی ہے۔ بشپ سی جے رائل کہتے ہیں روپے پیسے کو حاصل کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں روپیہ پیسہ رکھنے میں فکر مندی ہوتی ہے، جنہیں پیسے اور جڑی فکریں پا جاتی ہیں۔ روپیہ پیسہ کھو دینے میں غم اور افسوس ہوتا ہے۔ جدوں سی پیسے نو روپے پیسے نو کھو دینے ہیں تو ادو سانو غم تے افسوس بھی ہوتا ہے۔ روپیہ پیسہ استعمال کرنے میں طرح طرح کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور روپیہ پیسہ غلط استعمال کرنے سے احساس گناہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے 2/3 جھگڑے، لڑائیاں، عدالتی مقدمے ایک ہی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ ہے زر کی دوستی۔ پاک کلام کہتا ہے پہلا تیموتھیوس 6 باب کی 17 آیت میں، اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو۔ پیسے دینے والا بندہ بڑا مغرور ہوتا ہے، زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں اور عاجز ہوتے ہیں۔ آگے لکھا ہے اور نام پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھے جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے، اور نیکی کرے اور اچھے کاموں میں دولت مند کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر کے رکھے تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کر سکے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ کون کون حقیقی زندگی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو توفیق دے، برکت دے، اور زر کی دوستی سے بچائے، اور جو روپے پیسے کا لالچ کرے گا، زر سے دوستی کرے گا، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ جو دین داری پر چلے گا، یسوع مسیح کے حکموں پر چلے گا، سچی تعلیم پر چلے گا، وہ پولوس کی طرح اور تیموتھیوس کی طرح خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔